آج پہلے دن کے اس دوسرے سیشن کے اندر تیسرے سیشن کے اندر ہم اردو زبان پہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، اب دوبارہ سے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ جو تیسرا سیشن ہے یہ خواتین، پاکستان میں خواتین اور کانفرنس ہے بائیو ایتھکس کی، اخلاقیات کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کو ضرور یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اس کا بائیو ایتھکس سے، اخلاق سے کس طرح یہ تانے بانے ملتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں 1 منٹ لوں گا اس تانے بانے کو سمجھانے میں، اور پھر میں اپنے معزز مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ بائیو ایتھکس یا پھر اخلاقیات کی اگر بات کرتے ہیں، اس کا موضوع ہے انسان، اور انسان پہ جب ہم اخلاقی لحاظ سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً جو بات ہوتی ہے وہ انسانی شخصیت کو کیسے بہتر بنایا جائے، ایک انڈیویجول کا انفرادی طور پہ رویہ کیسے بہتر ہو، زیادہ سے زیادہ انٹریکشنز کو بہتر بنانے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا جو سیاسی، سماجی یا ثقافتی ڈھانچہ ہے وہ کس طرح سے ہماری شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، ہمارا رول یا ہمارا جو سوشل اسٹیٹس ہے اس کو کیسے ڈٹرمن کرتا ہے، یا ہمارا جو ہمارے اوپر حقوق یا ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ کس طرح عائد کرتا ہے، اور اس کے ضمن میں کیا سماجی ناانصافیاں پیدا ہوتی ہیں، یا کچھ خاص گروہوں کو دبا دیا جاتا ہے، کچھ خاص گروہوں کو اوپر لے کر آیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی اخلاقی گفتگو کے اندر اس کا بھی ایک بڑا حصہ ہے جو کہ عام طور پہ نظر انداز ہوتا ہے، اور چونکہ سی بیک کی کوشش ہوتی ہے کہ اخلاق کے ان سارے تانے بانوں کو کور کیا جائے، تو اس لیے اس موضوع کو بھی اس کانفرنس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ تو جو ہمارا پہلا موضوع ہے اس ضمن میں، اس کے لیے ڈاکٹر عرفانہ ملا کو میں دعوت دوں گا۔ وہ یونیورسٹی آف سندھ جامشورو میں ڈاکٹر ایم اے قاضی انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری میں پروفیسر ہیں، لیکن کیمسٹری کی پروفیسر کا خواتین اور اخلاق سے کس طرح تانا بانا جڑتا ہے وہ بھی ایک اہم موضوع ہے۔ جس وجہ سے ہم نے ڈاکٹر عرفانہ کو یہاں پہ بلایا وہ ان کی ایکٹیویزم ہے، وہ ان کی سماجی خدمات ہیں، خاص طور پہ مظلوم طبقہ، خواتین اور انتہا پسندی، رواداری، ان سارے موضوعات پہ ان کا بہت کام ہے، اور خاص طور پہ سندھ کے صوبے کے اندر بہت کام کیا ہے۔ کافی عرصے سے یہ کالمز لکھ رہی ہیں، ٹی وی پہ آ رہی ہیں۔ ان کا ایک کہانیوں کا مجموعہ ہے، کیمپ کہانیاں، جو کہ 2010 کی جو سیلاب آیا تھا اس میں جو بے گھر خواتین ہوئی تھیں اس حوالے سے انہوں نے کہانیاں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ویمن ایکشن فورم، خواتین کا جو عورت مارچ ہے، اس میں بھی سندھ میں جو رہنمائی کرتی ہیں خواتین کی۔ اس کے علاوہ ایک انہوں نے، ان کی دوست بھی آئی ہوئی ہیں امر سندون کے ساتھ مل کے، سندھ کے اندر نوجوانوں کے لیے یہ شیخ ایاز کا انہوں نے میلہ ترتیب دیا، خانہ بدوش رائٹرز کیفے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اپنی یونیورسٹی میں بھی کافی ایکٹیویزم پروموٹ کرتی ہیں، جو ٹیچر سوسائٹی اس کے اندر بھی کافی سرگرم کارکن ہے۔ ان کا جو موضوع ہے وہ آج ہے انتہا پسندی اور جاگیرداری کے بیچ میں کھڑی سندھ کی عورت۔ دو بہت خطرناک، ایک راک، ایک ہارڈ پلیس ہے، اس کے درمیان کس طرح سے یہ سندھ کی عورت کھڑی ہوئی ہے اور مقابلہ کر رہی ہے ان دونوں قوتوں کا، اس کے اوپر کچھ بات کریں گی۔ آپ کی تالیوں میں عرفانہ ملا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں نے بڑی کوشش کی تھی، مجھ سے جو تعارف پوچھا گیا تھا اس میں میں نے بالکل نہیں بتایا تھا کہ میں کیمسٹری کی پروفیسر ہوں، کیونکہ جب کیمسٹری آ جاتی ہے تو لوگوں کو مالیکیولز اور اسٹرکچرز یاد آ جاتے ہیں، لیکن میں سماج کے مالیکولر اسٹرکچر کو بھی انالائز کرتی ہوں، بینگ اے پروفیسر آف کیمسٹری۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں سی بیک کی، اور میں مبارکباد دیتی ہوں کہ آج ایک اور مائل اسٹون، ایک اور ڈیکیڈ آپ لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ اور صبح جو میں نے کچھ سیشنز اٹینڈ کیے تو ایک بہت ہی خوبصورت باتیں ہو رہی تھی، اچیومنٹس تھے، چیلنجز تھے، سکسیس اسٹوریز تھی، ادبی ذوق تھا، اور کانوں کو اچھی لگنے والی باتیں ہو رہی تھی۔ اور میں پہلے ڈسکلیمر ایشو کرنے جا رہی ہوں کہ میری باتیں بہت سے کانوں کو اچھی نہیں لگے گی، کیونکہ میرے پاس جو داستانیں ہیں اس میں کوشش بھی کروں کہ کوئی گلاب کا رنگ بھر دوں تو مجھے لہو کے رنگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے معذرت کے ساتھ اگر آپ کے کانوں پہ، آپ کی سماعتوں پہ میرے الفاظ گراں گزرے، لیکن کچھ حقیقتیں ہیں جو ناگواری صحیح ہمیں بیان کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے موضوع جو میں نے اس وقت لیا ہے کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہے، مشکل بھی ہے، اور یہ بھی میں ڈسکلیمر ایشو کر دوں کہ انتہا پسندی کی جب ہم بات کریں گے، مذہب کی اور مذہبی رویے کی بھی بات آئے گی،
تو اس کو بھی آپ پلیز برداشت کر لیجئے گا۔ سندھی میں ایک مشہور لوک گیت ہے جو بہت مشہور ہوا تھا 70 کے دہائی میں، جب لوگ ریڈیو سنتے تھے تو یہ گیت ہر گھر میں گونجتا تھا، اور وہ گیت ایک بیٹی کی دہائی ہے۔ وہ بیٹی دہائی دیتی ہے اور کہتی ہے، چھوتھے جڑیں ایڑیوں دھیڑیوں اماں، چھوتھے جڑیں ایڑیوں دھیڑوں اماں، دھیر تب پراؤ دھن رے اماں، کہ اماں تم نے ایسی بیٹیاں کیوں پیدا کی؟ ماں کیوں تم نے بیٹی کیوں پیدا کی؟ بیٹی تو پرایا دھن ہوتی ہے، تو پھر تم نے بیٹی کیوں پیدا کی؟ اور پیدا کرتے ہی تم نے لولیاں دی کہ پرایا دیس جانا ہے، پرایا گھر بسانا ہے، تو پھر ماں تو نے مجھے پیدا کیوں کیا؟ تو بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہے، بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ وہ پرایا دھن ہے، یعنی عورت انسان نہیں دھن ہے، ملکیت ہے، پراپرٹی ہے، وہ بھی پیدا کرنے والے کی نہیں، کسی اور کی ہوتی ہے۔ بیٹی اپنی ماں کو دہائی دیتی ہے کہ مجھے کیوں پیدا کیا؟ بچپن میں یہ گیت جب ریڈیو پہ چلتا تھا تو گھر کے عورتوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، اور مجھے یہ عورتوں کو رلانے والا گیت بہت برا لگتا تھا۔ آخر ماں کو ہی دہائی کیوں ملتی ہے، مگر یہ سارا زمانہ ہر موڑ پہ بیٹی کی پیدائش پہ دہائی کیوں دیتا ہے؟ عورت آخر انسان کیوں نہیں سمجھی جاتی؟ مگر جیسے جیسے ہوش سنبھالا تو پتہ چلا کہ ماں کی آنکھیں کیوں بھیگ جاتی تھی، کیوں لڑکی پیدا ہوتے ہی گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے، ماں کا کلیجہ منہ کو کیوں آتا ہے۔ آخر میرے حصے کی دنیا میں عورت کا جسم ماتم کی وجہ اور مرد کی غیرت کا مسکن کیوں بنا ہوا ہے؟ غیرت کے اس بھوت کو عورت کے جسم سے نکالنے کے لیے کیا علم اور عمل درکار ہے؟ آخر کیوں ہزاروں عورتیں ہر سال اس غیرت کے بھوت کے پیچھے دم توڑ دیتی ہے؟ غیرت کے بھوت عورت کو جینے نہیں دیتا، مگر ہمارے جیسے بدنصیب دیس میں یہ غیرت کا بھوت عورت کو عزت سے مرنے بھی نہیں دیتا۔ اور اس آلاپ کو جو بیٹی اس وقت کہتی ہے، اپنی ماں کو دہائی دیتی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں کو اس لیے دہائی دیتی ہے کہ ایک محکوم اور مجبور نسل کے انسان کو پیدا کرنا بھی ایک جرم کے برابر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سمجھانے میں، اس دکھ کو سمجھنے میں مجھے عمر لگی، اور اس دکھ کو سمجھانے میں بھی ایک عمر لگ گئی ہے، کیونکہ میرے ایکٹیوزم کی عمر کوئی 30 سال ہو گئی ہے، اور ابھی تک میں یہ دکھ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ دکھ کیا ہے۔ جوان سال بیٹی کی کلہاڑی یا گولیوں سے لہو لہواں جسم کو میں اعداد و شمار اور ہندسے میں بیان نہیں کر سکتی۔ محکمہ شماریات والے اعداد و شمار اور ہندسے تو جاندار اور بے جان کا فرق مٹا دیتے ہیں۔ یہ بیان کتنا بے حس لگتا ہے کہ سندھ میں ہر روز اوسطاً 3 عورتیں قتل کی جاتی ہیں، اور ان اعداد میں وہ لڑکیاں قطعی شامل نہیں ہیں جن کے کیس پولیس میں رپورٹ نہیں ہوتے، اور ان لڑکیوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کیس پولیس میں رپورٹ نہیں ہوتے۔ ان میں سے اس سال وومن ایکشن فورم حیدرآباد ایک ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے۔ اس ڈیٹا کے مطابق اس سال عورتوں کے اوپر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ 2024 میں عورتوں کے اوپر تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور 600 کے قریب عورتیں قتل کی گئی ہیں۔ اس میں ڈومیسٹک وائلنس والی عورتیں شامل نہیں ہیں، اور 109 عورتوں کی قتل کو خودکشی قرار دیا گیا ہے۔ 109 عورتیں کے قتل کو خودکشی قرار دیا گیا ہے۔ جس عمر میں، اور جو عورتیں خودکشی جن کی رپورٹ ہوئی ہے، ہمارا اپنا ڈیٹا ہے، اس کے مطابق ان کی عمریں 14 سے 24 سال کے درمیان ہیں۔ نوجوان لڑکیاں آخر خودکشی کیوں کر رہی ہیں؟ جس عمر میں پاؤں میں پائل کی گونج ہونی چاہیے، اس عمر میں یہ جوان سال لڑکیوں کے گلے میں پھانسی کا پھندا کیوں ڈال دیا گیا ہے؟ انسانوں کے دکھ اور درد اور تکلیف کو اعداد و شمار میں بیان کرو تو بہیمانہ جنگیں بھی نمٹ جاتی ہیں۔ 3,500 بچے فلسطین کی جنگ میں اسرائیلی بمباری کا شکار ہو گئے، اعداد و شمار۔ لیکن اس میں ان معصوم بچوں کے ٹھنڈے جسم، ان کی روشن آنکھوں میں خون، چھوٹے چھوٹے اعضاء کے بکھرنے کا درد تو نہیں سمجھ سکتی۔ بالکل ایسے ہی اگر یہ میں بیان کروں کہ سال 2024 میں 650 کے قریب عورتیں ماری گئی، قتل کی گئی، تو اس میں وہ عورتیں، ایک ایک عورت کی کہانی تو میں بیان نہیں کر سکتی کہ ان کے ساتھ کیا گزرا اور کس طرح ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔
किस तरह उनको कुल्हाड़ी के वार करके हलाक कर दिया गया और मारने के बाद लाश के भी टुकड़े टुकड़े किए जाने लगे। पहले औरत को मार देते थे, अब मारने के बाद चेहरे पे तेज़ाब और नाजुक उज़्वा के ऊपर तेज़ाब भी फेंक देते हैं, अब ज़िंदा भी दफन कर देते हैं। यकीनन ये सारे हक़ाइक़ सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं अपनी पूरी कहानी को आदाद शुमार में बयान नहीं करूँगी। मैं नहीं चाहती कि यह किस्सा निमट जाए। मैंने कुछ केस स्टडीज़ यहाँ पे रखी हैं जो जेन्युइन स्टोरीज़ हैं, और मैं 3-4 केस स्टडीज़ बयान करूँगी कि उसके बाद मैं इस पे सारे लिखूँगी कि गैरत के नाम पे औरत पे तशद्दुद और उसके साथ साथ औरत पे कंट्रोल, पिदरशाही समाजी ढांचा सिर्फ इस खिते में नहीं, हम सबको पता है कि पूरी दुनिया में औरतों के ऊपर तशद्दुद और पिदरशाही समाजी ढांचा मौजूद है। लेकिन 20वीं सदी औरतों के हुकूक की सदी कहलाती है। पूरी दुनिया की औरतों ने पिदरशाही समाज को ललकारा और पूरी दुनिया के अंदर हम कह सकते हैं कि पिदरशाही समाजी ढांचे के अंदर फलक शगाफ दरारें भी बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान की औरतों की जदोजहद कहाँ गई? पाकिस्तान की औरतों ने जो ललकारा, जो समाज के साथ एक बहुत ही पावरफुल वुमेंस मूवमेंट हुई, वो कहाँ गई? ये दोनों चीज़ें मैं पैरेलल आपके सामने पेश करूँगी। पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम सूरत हाल देखें तो जागीरदारी समाजी ढांचा जिसमें औरत नहीं मर्द भी गुलाम की हैसियत में रहता है, बज़ाहिर हमें लगता है कि वो मजबूत होता जा रहा है। जहाँ पे औरत से गाय बकरी, औरत की हैसियत गाय बकरी से भी कम है। ये कोई बयान नहीं, हकीकत है। कुछ केस स्टडीज़ पेश करूँगी जिससे आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि बेक वक्त हम 21वीं सदी के साथ पहली सदी में भी जी रहे हैं। चंद साल पहले अगर मैंने ये किया है कि एक तो मैं लंबा पेपर लिख के आई हूँ, वो तो मैं पढ़ूँगी, लेकिन मैंने ये बेसिक थीसिस मैंने ये रखा हुआ है कि जो हमारी औरतों के हुकूक की तहरीकें चली हैं, 80 की दहाई में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनी, वुमेन एक्शन फोरम बना, औरत फाउंडेशन बनी और हुकूक के हवाले से तहरीकें बनी। इससे पहले हमारे पास सियासी तहरीकें थी, जमहूरी हुकूक की तहरीकें थी, मज़दूरों के हुकूक की तहरीकें थी, लेकिन इंसानी हुकूक की, औरतों के हुकूक की तहरीकें नहीं थी। इंसानी और औरतों के हुकूक की तहरीक की जो तारीख़ है वो 80 की दहाई से शुरू होती है, और जैसे ही ये इंसानी हुकूक की तहरीकें बनी तो ऐसे बहुत से वाक़यात जो पहले रिपोर्ट होते थे और कोई नोटिस नहीं लेता था, एक नॉर्मल रवैया होता था, लोगों ने उन सारे वाक़यात का नोटिस लेना शुरू हो गया। एक 80 के 90 की दहाई में एक इश्तिहार छपता था जिसको ध्यान तलब कहा जाता था। मुझे पता नहीं कि उर्दू अखबारात में ये ध्यान तलब के नाम से कोई इश्तिहार छपता था कि नहीं, लेकिन सिंधी अखबारात में एक रेगुलर फीचर होता था, उसके ऊपर लिखा होता था ध्यान तलब, और उसके अंदर लिखी होती थी औरतों के बयानात। उस बयान में लिखा होता था कि मैं मसमात फ़लाँ बेटी फ़लाँ अपनी मर्ज़ी के साथ फ़लाँ के साथ निकाह कर रही हूँ और मुझे किसी ने वर्गलाया नहीं है, और मैं अपने से जा रही हूँ और मुझे पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। उसके बाद कोई पता नहीं होता था कि उनको तहफ़्फ़ुज़ मिला कि नहीं मिला। ऐसी एक ध्यान तलब की रिपोर्ट को लेकर हमने एनालाइज़ किया तो एक ये फ़र्ज़ी नाम है, सफ़ुरा नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल थी, उसके नाम से ध्यान तलब का इश्तिहार अखबार में पब्लिश हुआ। जैसे ही वो अखबार में इश्तिहार पब्लिश हुआ तो गांव में सबको पता चल गया कि फ़लाँ घर की लड़की निकल गई है। गांव का लड़की का बाप भागा भागा वडेरे के पास पहुंचा और उसने कहा कि लड़की निकल तो गई है, ये तो बेइज्जती की बात है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बेइज्जती की बात यह है कि वो किसी और गांव के लड़के से निकल गई है। तो ये और भी गैरत का सवाल हो गया। लड़की के ऊपर प्रेशर डाला गया, गांव वडेरे के ऊपर प्रेशर डाला गया कि भाई लड़की वापस करो। लड़की को वापस कराया गया। उसके बाद वडेरे के पास फैसला हुआ और फैसले के नतीजे में यह साबित हुआ कि लड़की की उम्र 18 साल है, जो लड़का जिसके साथ वो निकली है वो 30 साल का है। तो जुर्म लड़के का ज़्यादा ठहरा, लड़की का कम ठहरा, और लड़की की ज़िंदगी बचाने के लिए ये तय हुआ कि लड़की को वडेरे की हवेली में रखा जाए, जिसको उर्फ़े आम में कोर्ट कहा जाता है। उस कोर्ट में वो सारी लड़कियां रखी जाती हैं जो घरों से निकल जाती है, तो उनको मालदेन मार देते हैं, तो वडेरे अपने पास रख लेते हैं कि उनका कोई जब तक फैसला ना हो जाए कि आया वो लड़कियां कारी हैं, ऑनर क्राइम में मुलविस हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको गाढ़ी कहा जाता है, अगर वो ऑनर क्राइम में मुलविस है तो उसको काली कहा जाता है। तो ये जब तक साबित हो तब तक वो लड़की कहाँ जाए। तो वडेरों के कोर्ट होते हैं जहाँ पे उनको रखा जाता है। वो लड़की वहाँ पे चली गई, लड़के का फैसला हुआ और फैसले के बाद ये तय हुआ कि लड़के ने वाकई
अपने हदें क्रास की हैं। 10 लाख जुर्माना तो इस बात पे हुआ कि वालिदैन के मर्ज़ी के बगैर लड़की भगा ली। 10 लाख जुर्माना इस बात पे हुआ कि अपनी ज़ात छोड़ के किसी और ज़ात से लड़की भगा ली। तो 90 के दौर में 20 लाख का जुर्माना एक बहुत बड़ा जुर्माना था। उसके बाद उसके ऊपर ये भी जुर्माना रखा गया कि तुम लड़की के बदले एक लड़की दोगे। 18 साल की लड़की उठाई है तो 18 साल की लड़की दो। उसके घर में 18 साल की लड़की तो नहीं थी, एक 15 साल की लड़की थी, वो तय हो गई कि वो जाएगी। फैसला हो गया। अब जो लड़की वडेरे के पास थी उसके ऊपर जुर्म तो साबित ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि उसको थोड़ा सा छोड़ दिया गया कि वो छोटी थी, उसको बरगलाया गया। लेकिन जब वडेरा फैसला करता है तो उसकी फ़ीस होती है, उसको पे करना पड़ता है। ये सारे जो फैसले होते हैं फ्री ऑफ कास्ट नहीं होते। तो लड़की के वालिदैन के पास फ़ीस के पैसे नहीं थी, तो वो लड़की वडेरे को दे दी, क्योंकि आप इसको बेच दें और आप अपनी फ़ीस अदा करें। जिस लड़की को इतनी तगो दो के बाद वापस बुलाया गया, उसका हल ये निकला कि वो वडेरे की उसकी जो जागीरदार थी उसके फ़ीस में चली गई। उसके बाद जिस पे 20 लाख का जुर्माना पड़ा, वो 20 लाख का जुर्माना नहीं दे सकता था। वो भागा भागा अपने कबीले के पास गया और तय ये हुआ कि अड़ोस पड़ोस में जो उसकी बहन की, उसके भाई की लड़कियां थी, जिनकी उम्र 6 से 15 साल की दरमियान थी, 20 लाख रुपए में 3 लड़कियां और दे दी। 4 लड़कियां खून बहा में चली गई। खून तो नहीं हुआ था, उस बदले में चली गई लड़की के वालिदैन के पास। वो जो वालिदैन थे वो लैंडलेस लेबरर थे, वो वडेरे की ज़मीन पे काम करते थे। जब 4 लड़कियां आ गई तो चारों लड़कियों को बेच के उन लोगों ने 3 भैंसें खरीद ली और उसके बाद वो ज़मींदार हो गए, इज़्ज़तदार हो गए। वो लड़की जिसने बयान छापा था कि मैं 3 कपड़ों में अपनी रज़ा खुशी से इस शख्स से शादी कर रही हूँ, उस लड़की को 4 मरतबा भेजा गया। एक बंदे ने ख़रीदा, उसने भेजा, दूसरे ने ख़रीदा, उसने भेजा, तीसरे ने ख़रीदा, उसने भेजा। तो तय ये हुआ कि जागीरदारी समाज के अंदर गैरत इसमें नहीं थी कि लड़की को भेजा जा रहा है, बेच दिया गया। उस वक्त गैरत नहीं आई। गैरत सिर्फ उस वक्त आई क्योंकि आपको भी पता है कि जागीरदारी माशरे के अंदर जन, ज़र और ज़मीन ये मिल्कियत समझे जाते हैं। औरत इज़ अ सोर्स ऑफ मिल्कियत, प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी के पास कुछ नहीं, अपनी बेटियां हैं, तो वो अपने आप को अमीर समझता है कि वो किसी वक्त भी बेटी बेच के कुछ ना कुछ खरीद सकता है। ये तो एक रियल स्टोरी है जो मैंने आपके सामने रखी हुई है कि वो बंदा जो किसी ज़मीन पे काम कर रहा था, उसको 3 लड़कियां मिल गई तो 3 भैंसें आ गई और उसके बाद वो अपने आप को गाँव में इज़्ज़तदार समझने लगा। ये कहीं पे नहीं क्वेश्चन हुआ कि उसकी जो बेटी अपनी मर्ज़ी से निकाह करके गई थी वो 3 मरतबा बेची गई मार्केट में, वहाँ उस वक्त इज़्ज़त कहाँ गई। तो ये एक जागीरदारी समाज की इथिक्स है जिसको हम गैरत कहते हैं। वो गैरत से ज़्यादा जागीरदारी समाज के अंदर प्रॉपर्टी है, मिल्कियत के तस्वर के अंदर है कि औरत हमारी मिल्कियत है और हमारी मर्ज़ी के बगैर, हमारे फ़ायदे के बगैर वो और अपना कोई भी इक़दाम करेगी तो उसको नापसंदीदा निगाह से देखा जाएगा। इस वाक़ये से हमें यह भी एक सबक मिला, क्योंकि जागीरदारी समाज के कुछ इथोस हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। एक तरफ तो औरत को प्रॉपर्टी समझते हैं, दूसरी तरफ औरत के साथ एक फॉल्स सेंस ऑफ ऑनर भी अटैच किया हुआ है कि औरत 7 कुरान के बराबर है। अगर कोई झगड़ा हो जाता है, बीच में कोई लड़की चली जाए तो उसको माफ़ कर देते हैं, खून भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन वो उस वक्त जब वो उनके मर्ज़ी मंशा के मुताबिक वो औरत काम कर रही हो, वो लड़की काम कर रही हो, सारा मामला उस टाइम पे आ जाता है कि एक तरफ आपने उसको कुरान के बराबर का दर्जा दिया हुआ है, दूसरी तरफ वो अपनी मर्ज़ी से निकाह भी नहीं कर सकती। ये समाज के वो तज़ादात हैं जो औरत को अपनी मर्ज़ी से जागीरदारी समाज के अंदर जीने तो नहीं देते लेकिन मरने भी नहीं देते। ये मैंने पहले भी कहा था कि मरने भी अपनी मर्ज़ी से नहीं देते, वो भी समाज तय करता है। जब ये सारा वाक़या 90s में रिपोर्ट हुआ तो उस वक्त औरतों के हुकूक़ की तहरीकें जड़ पकड़ रही थी और औरतों के हुकूक़ की तहरीक से जब एज अ केस स्टडी ये वाक़या निकला, क्योंकि जो औरत 4 मरतबा भेजी गई वो पुलिस के पास आई और पुलिस में बयान रिकॉर्ड हुआ तो पीछे से पता चला कि इसकी हिस्ट्री क्या है और असली इशू क्या था। तो उस वक्त सारी औरतों ने
ایک بہت ہی پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا سندھ کے اندر, ہر چھوٹے بڑے شہر میں اس واقعے کو لے کے بڑا احتجاج ہوا, مذمتیں ہوئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس سے پہلی بار یہ ہوا کہ عورتوں کے ایشوز کے حوالے سے سندھی پریس کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی, اور ایک جو پورا ڈھانچہ تھا, قبائلی ڈھانچہ تھا, سرمایہ داری ڈھانچہ, جاگیرداری ڈھانچہ تھا, وہ ایک کرٹیکل لینس کے اندر آ گیا, اور اس کے اوپر تنقید بھی ہونے لگا, اس کا انالائسس بھی ہونے لگا. اس کے بعد یہ بھی دیکھا جانے لگا کہ غیرت کے نام پہ جب قتل ہوتے ہیں اور بندہ مارا جاتا ہے, تو جب یہ قتل کر کے گھر آتے ہیں تو ڈھول بجتے ہیں گاؤں کے اندر کہ ایک غیرت مرد آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں نہ صرف رپورٹ ہوئی, ایسے بہت سے واقعات تھے جس کو وومن ایکشن فورم نے خود بھی دیکھا اور اس کے اوپر کام بھی کیا. سائملٹینیسلی کچھ حصوں کے اندر یہ جاگیرداری ایتھوس تھے, جاگیرداری ویلیو سسٹم تھے, جس میں یہ ہوتا تھا کہ سم ہاؤ لڑکی بچ جائے, کیونکہ پیسہ, جو مردہ لڑکی ہے اس کے پیسے نہیں ملتے, زندہ کے مل جاتے ہیں. تو وہ کوئی ایسا سسٹم کرتے تھے کہ اس کے بدلے کوئی پراپرٹی مل جائے, کوئی پیسے مل جائے. اسی ٹائم پہ جو سندھ بلوچستان بارڈر ہے وہاں پہ قبائلی نظام ہے. اب قبائلی نظام کے ایتھوس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. قبائلی نظام کے اندر ان کی پوری غیرت جو ہے وہ اس عورت کے بدن کے اندر لوکیٹڈ ہے. بلوچ ٹرائبس میں آپ دیکھیں, وہاں پہ اگر کوئی لڑکی اپنی پسند سے شادی کر لے, اپنی کاسٹ سے باہر چلی جائے, تو اس کو مارا جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہوتا. ونس کوئی لڑکی کاری ڈکلیئر ہو جائے تو اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس تھا, ایک فائن لائن تھی جو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین جو جاگیرداری سماج ہے اور جو قبائلی سماج ہے. جاگیرداری سماج میں عورت زندہ عورت ہے, لڑکی ہے, وہ ایک بیچنے کی چیز ہے, وہ ایک پراپرٹی ہے. اور قبائلی سماج میں عورت اور مرد اگر دونوں کو ڈکلیئر ہو جائے کہ ان لوگوں نے اپنی حدیں کراس کی ہیں, حدیں جو سماج نے, جو قبیلے نے, جو اس وقت رسم و رواج نے طے کی ہوئی ہیں, وہ حدیں قطعی نہیں جو پاکستان کے قانون, آئین یا مذہب نے طے کی ہوئی, اگر وہ کراس ہو جائے تو ان کی سزا موت ہوتی ہے. ایسا ہی ایک واقعہ ایسا ہی ایک واقعہ آپ سب لوگوں کے بھی یاد ہوگا کہ 2008 میں 3 بہنوں کو ایک واقعہ رپورٹ ہوا تھا کہ زندہ گولیاں ماری گئیں, اور وہ زندہ تھی تو ان کو دفن کیا گیا. اس کے ساتھ ان کے 2 اور بھی عورتیں تھیں. ان 5 عورتوں کو اوسطا محمد بلوچستان میں وہ عورتیں عمرانی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں. 3 لڑکیاں تھیں, اور ان لڑکیوں نے طے کیا کہ جہاں پہ ان کی منگنی کی ہوئی ہے وہ لوگ ان پڑھ ہیں, وہ پڑھی لکھی لڑکیاں تھیں, تو ان لڑکیوں نے طے کیا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کریں گی. اور گھر کی 2 بڑی عورتیں بھی ان کو سپورٹ کر رہی تھیں. وہ کورٹ میرج کرنے اوسطا محمد سے نکلی اور سکھر تک پہنچی کہ سکھر ہائی کورٹ میں جا کے اپنی مرضی سے شادی کر لیں. راستے میں ان کا بھید کھل گیا, کسی کو پتہ چل گیا, قبیلے والوں کے پاس معاملہ چلا گیا. نہ لڑکی کے والد, نہ لڑکی کا بھائی, نہ لڑکی کا چچا, نہ لڑکی کا کزن, کوئی اس واقعے سے نالا نہیں تھا. قبیلے کے سردار نے جا کے ان لڑکیوں کو راستے میں روکا. روکنے کے بعد ان کو گولیاں ماری اور وہ زندہ ان کو دفن کر دیا گیا. یہ واقعہ ایشین ہیومن رائٹس کمیشن, UN وومن, ہر جگہ پہ رپورٹ ہوا اور اس کی بڑا چرچا ہوا. وہ جو قبیلے کا سردار تھا, عمرانی سردار تھا, اور اس وقت اس کا بھائی بلوچستان اسمبلی میں منسٹر تھا. نہ اس سردار کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکی, نہ ہی اس منسٹر کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی. وہ آج بھی اسمبلی الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور الیکشن جیت جاتا ہے. جب اتنا بڑا واقعہ ہوا تھا, اس واقعے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ جو عورتیں تھیں, عورتوں کی تحریک سے وابستہ عورتیں تھیں, کیونکہ مشرف کا دور آ گیا تھا جس میں جو عورتوں کے حقوق کے بل تھے وہ تھوڑے سے ڈائلیوٹ ہو گئے تھے. اس واقعے کے ابھی پورے پاکستان میں شدید احتجاج ہوا, اور اس کے نتیجے میں قبائلی جو سسٹم تھا اس کے اوپر ساری عورتوں کے حقوق کی تحریکوں کی نظر پئی اور اس پہ بات ہونے لگی. اب قبائلی سسٹم جو بلوچ کوڈ آف آنر ہے, پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جاگیرداری نظام میں یہ کاروکاری ہمارا رسم ہے. جو سندھی کوڈ آف آنر ہے, جو سندھ کا کوڈ آف آنر ہے, اس میں جو آنر کی پوائنٹ ہے وہ سخاوت ہے, وہ غیرت, عورت کی جسم کی غیرت نہیں ہے. لائک وائز بلوچ کوڈ آف آنر میں
یہ واضح طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہندو اور عورت کو نہیں مارنا چاہیے. ممانعت کی گئی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہندو ہے، کیونکہ ہندو مائنارٹیز کا تحفظ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد عورت کو مارنا بھی منع کی گئی ہے. لیکن اس کے باوجود بلوچ ٹرائب کے اندر کاروکاری کے واقعات ہو تو اس میں نہ عورت نہ مرد سب کو مارا جاتا ہے. تو اس واقعے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ پورے پاکستان میں ایک زبردست تحریک چلی، اور خاص طور پہ وومن ایکشن فورم حیدرآباد نے، جس سے میرا بھی تعلق رہا ہے، ہم لوگ سندھ کے 16 اضلاع میں گئے، اور 16 اضلاع میں ساری یونیورسٹیز میں گئے، سارے تعلیمی اداروں میں گئے، اور ہم نے 1 لاکھ سگنیچرز کلیکٹ کیے اور مطالبہ کیا ان سگنیچر کے بیس پہ کہ سندھ کے اندر جرگہ سسٹم کو دوبارہ بین کیا جائے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سندھ کے اندر جب چارلس نیپیئر نے سندھ کو فتح کیا تھا تو چارلس نیپیئر نے لکھا تھا کہ یہاں پہ عورتوں کو کاری کر کے قتل کیا جاتا ہے، اور جس کے خلاف برٹش راج نے ایک قانون پاس کیا تھا کہ اگر کوئی بھی عورت کو قتل کرے گا تو اس کی سزا موت ہوگی. نتیجہ یہ نکلا کہ عورتوں کو قتل کرنے کی بجائے ان کو پھانسی دینا شروع کر دی. یہ چارلس نیپیئر دور کی میں بات کر رہی ہوں. یہی ساری تاریخ ریپیٹ کرتی ہے. لیکن چارلس نیپیئر نے قبائلی نظام کو سندھ بلوچستان بارڈر، جس میں لاڑکانہ ہے، جکم آباد ہے، شکارپور ہے، اور کمبر شہداد کوٹ ڈسٹرکٹ سندھ کے شامل ہیں، یہ سارے ٹرائبل بیلٹ کے ایریاز ہیں، اور سب سے زیادہ وائلنس اگینسٹ وومن، عورتوں کے خلاف جو تشدد ہوتا ہے اس ایریا میں ہوتا ہے، یہاں پہ ہوتا ہے. تو لیکن چارلس نیپیئر نے ٹرائبل سسٹم کو معطل نہیں کیا تھا. حیدر بخت جتوئی نے جب ہاری حقوق کی تحریک چلائی تھی سندھ کے اندر 1938 میں، تو حیدر بخت جتوئی نے اس کا خود حیدر بخت جتوئی کا تعلق لاڑکانہ سے تھا، تو حیدر بخت جتوئی نے تحریک چلائی کہ ان اضلاع کے اندر ٹرائبل سسٹم کو معطل کیا جائے. اور ایوب خان کے دور میں وہاں پہ ٹرائبل جو آفیشلی ٹرائبل سسٹم تھے، جیسے فاٹا میں تھے ٹرائبل کورٹس تھی، ان کو معطل کیا گیا 1968 میں. سسٹم تو آفیشلی معطل ہو گیا لیکن اسٹرکچر سسٹین کر گئے، ٹرائبل جرگاہ سسٹین کر گئے، قبیلائی سردار سسٹین کر گئے، ان کے رسم و رواج سسٹین کر گئے. تو جب آپ حد تو یہ ہے کہ 1968 سے 2008 تک ہم لوگ یہ دوبارہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ جرگہ سسٹم کو بین کیا جائے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی عورت کاری قرار دی جاتی ہے، گھر سے نکل جاتی ہے، کسی شک میں اس کو اٹھایا جاتا ہے یا کسی کو شک ہو جاتا ہے، تو ٹرائبل لارڈ کے پاس معاملہ جاتا ہے، اور ٹرائبل بیٹھ کے فیصلہ کرتا تھا، اور فیصلے ایسے ہوتے تھے کہ اس لڑکی کے بدلے 10 گائے دے دی جائیں، اس لڑکی کے بدلے 10 بکریاں دے دی جائیں. ایک مشہور فیصلہ ہوا تھا، ہزار خان بجارانی نے کیا تھا، اس وقت فیڈرل منسٹر تھے، کوثر میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. یہاں کراچی میں احتجاج ہوا تھا جب ایک لڑکی کے بدلے 5 بکریاں دے دی گئی تھی قتل کے بدلے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ جسٹس سسٹم میں نہیں جا سکتے تھے. اگر پولیس مقدمہ درج کر لیتی تھی تو SSP لیول کے افسران کو دھمکیاں دی جاتی تھی کہ اگر آپ نے یہ کیس رجسٹر کیا تو آپ کو بھی کارو ڈکلیئر کر دیں گے. ایسے بھی ہم نے کیس دیکھے جہاں پہ SHO کے اوپر جرمانہ ہوا کہ تم نے عورت کا کیس رپورٹ کیوں کیا. تو اس پورے نظام کو چیلنج کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جو عورتوں کی تحریک تھی، اس نے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے ٹرائبل سسٹم کو بین کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ہاتھ مضبوط کیے. جب ہم نے یہ ساری سگنیچر اسمبلی میں بھیجی، اسمبلی میں تو یہ خود ہی بیٹھے ہوئے تھے، یہی سردار یہی وڈیرے بیٹھے ہوئے تھے، یہ اپنے پاؤں کے اوپر کلہاڑی کیسے ماریں گے. تو اسمبلی نے تو اس پہ کوئی تحرک نہیں لیا. آج تک سندھ اسمبلی میں جرگے کو بین نہیں کیا جس کو ایوب خان بین کر کے گیا تھا. تو ہوا یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں انیس ہارون نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف وومن کی چیئرپرسن تھی، اس کے دور میں کیس کیا اور 5 سال چلا. جب خاور ممتاز کے دور میں یہ معاملہ ریزالو ہوا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے جرگے کے اوپر خاص طور پہ ایسے سارے جرگے جو سندھ کے اندر ہوتے ہیں جہاں پہ کاروکاری کے فیصلے ہوتے ہیں ان پہ بین کر دی. وہ 2019 میں جا کے یہ معاملہ آفیشلی نمٹا ہے. ان بٹوین کیا ہوا کہ جب جرگے
کے اوپر بہت زیادہ تنقیدیں آنے لگی، عورتوں کے حقوق کی آوازیں آنے لگی، اخباروں میں جرگے رپورٹ ہونے لگے، اور جو صحافی جرگے رپورٹ کرنے لگے، سب سے پہلے ان صحافیوں کو آپ دیکھیں دیہی علاقوں میں صحافی کیوں اٹھائے جاتے ہیں، کیوں مارے جاتے ہیں؟ جب وہ سردار کے خلاف کوئی کیس رپورٹ کرتے ہیں، جب وہ کسی عورت کا کیس رپورٹ کرتے ہیں، ان کو مار دیا جاتا ہے۔ پہلے صحافیوں کو ڈرایا گیا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جرگے جو سندھ کے اندر ہوتے تھے وہ جا کے بلوچستان میں کرنے لگے، کیونکہ بلوچستان میں کوئی آواز نہیں اٹھتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ جرگے میں جو عورتیں ایک دوسرے کو جرمانے میں دیتے تھے وہ دینا بھی بند کر دیا۔ لیکن ان قبیلائی سرداروں کو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر جرگے کی بات کریں گے، عورتوں کی حقوق کی تحریکیں یا عورتیں ہمیں اتنا چیلنج کر رہی ہیں، یہ خود پیچھے ہٹ گئے، اور آگے ان لوگوں نے کس کو کیا؟ آگے کیا میاں مٹھو کو۔ 2010 میں اچانک آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے، 2011 میں 2012 میں جب ان کے خلاف ایک تحریک عروج پہ تھی تو اچانک میاں مٹھو کو پتہ چلا کہ وہ مسلمانوں کو مسلمان کرنا شروع کر دے، جبکہ میاں مٹھو جس بیلٹ میں تھا وہاں پہ ہندو صدیوں سے رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ جو بلوچ سردار تھے ان کا کوڈ آف آنر تھا کہ ہندو کو نہیں مانا، ان کا کوڈ آف آنر تھا کہ عورت کو نہیں مانا۔ لیکن اچانک بلوچ سردار اپنے کوڈ آف آنر سے دستبردار کیسے ہو گئے؟ کیسے ان کو اچانک ہندو کو مسلمان کرنے کا اٹیک پڑ گیا، دورہ پڑ گیا؟ کیا ہوا؟ 2010 میں آپ نے دیکھے ہوگے دھڑا دھڑ لڑکیوں کو زبردستی مسلمان کرنے لگے، اور جب وہ مسلمان ہو جاتی تھی تو سردار جو پہلے خود لیڈ کرتا تھا اس کے لوگ اس کے ساتھ بندوق بردار کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ اپنا مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دکھاتی تھی۔ تو سردار کی یہ چال تھی، سردار کی یہ سیاست تھی کہ سردار نے مولوی کو اپنے ساتھ ملا لیا عورتوں کے تحریک کو فیس کرنے کے لیے، اور اچانک ہم سب لوگ سردار وہیں پہ ہی رہ گیا۔ ہم میاں مٹھو کے پیچھے تو ڈیفینیٹلی پڑ گئے، ابھی تک پڑے ہوئے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، لیکن اتر سندھ کے اندر جو نارتھ شمالی سندھ ہے وہاں پہ ایک ایسی دہشت کی فضا پیدا کی گئی اگینسٹ دا مائنارٹیز۔ ہزاروں لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجبور ہو گئے، کیونکہ اتنی زیادہ فورس کنورجن ہو گئی ہندو لڑکیوں کی، اور ان ہندو لڑکیوں کی جو ان سرداروں کے بیلٹ میں رہتی تھی، صدیوں سے کوئی ان کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، لیکن وہ سردار ان لڑکیوں کے فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ سردار اس مولوی کے خلاف فیصلے نہیں کرتے تھے، وہ سردار آگے بالکل نہیں آتے تھے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مولوی ورسز وومن ہو گیا، عورتوں کو مولوی کے سامنے آنا پڑا، اور سردار مولوی کو آگے کر کے خود پیچھے بیٹھ گیا اور بیک سیٹ سے تماشا دیکھنے لگا۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری اپنی تحقیق ہے کہ یہ پورا جو عورتوں کو سرداری نظام کے خلاف جو عورتوں نے سماج میں ایک متحرک کردار ادا کیا، سماج کے اندر سرداری نظام کے خلاف ایک دھکار، ایک ریجیکشن پیدا ہوئی، اور نتیجہ یہ بھی نکلا کہ ایک سردار ابراہیم جتوئی اپنے علاقے کی الیکشن تک ہار گیا۔ تو ان کو یہ فیئر ہونے لگا کہ اب اس پورے بیکلیش کو کیسے ڈائیورٹ کیا جائے۔ تو اس بیکلیش کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہاں پہ موجود جو پیر تھے، جو مولوی تھے، ان کے ساتھ سرداروں نے کولابریشن شروع کر دی۔ تو جاگیرداری اور قبائلی نظام جب اپنے آخری پساو میں تھا، اپنی آخری ہچکیاں لے رہا تھا، تو اس کو آکسیجن فراہم کرنے کے لیے حضرت مولوی میدان میں اتر گیا، اور نتیجہ اب ایک میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ 2019 کا ایک کیس رپورٹ ہے، ایک 19 سالہ بروہی لڑکی نے اپنی پسند سے ایک خاص قلی ذات کے، سندھ میں ٹرائبلزم کے ساتھ کاسٹزم بھی بہت زیادہ ہے انفارچونیٹلی، ذات کا نظام بھی، ذات پات کا بھی بڑا چکر ہے۔ اس 19 سالہ بلوہی لڑکی کو سردار نے مار دیا کہ اس نے اپنی ذات سے باہر نکل کے شادی کیسے کی۔ فیصلہ ہوا، جرگہ بیٹھا، فیصلہ ہوا، اس کا اپنا باپ شادی کے حق میں تھا، اس کا چاچا شادی کے حق میں تھا، لیکن سردار کو یہ پسند نہیں تھا کہ بروہی ذات کی لڑکی خاص قلی ذات کے لڑکے سے شادی کر لے، وہ کمتر ذات ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ لڑکی کو لے کے زندہ دفن کر دیا جائے، کہ ایک ایسا عبرت کا مقام پیدا کیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی لڑکی ایسا قدم اٹھائے تو 10 مرتبہ سوچے۔ اس لڑکی کو
زندہ دفن کرنے کے پلان کے بعد میں نے کہا آپ دیکھیں مذہب کیسے استعمال ہے. اس کے بعد یہ طے ہوا کہ یہ لڑکی ناپاک بھی ہو گئی ہے، تو اب اس ناپاک لڑکی کو مسلمانوں کے قبرستان میں تو زندہ دفن نہیں کر سکتے، وہاں پہ کولی بھیل قبرستان ہوتا ہے، جا کے ہندو قبرستان میں زندہ دفن کر کے آئے. اس سے 2 میسیجز گئے، ایک تو عورت ناپاک ہے، دوسری ہندو بھیل بھی ناپاک تھے، تو وہ ناپاک کے قبرستان میں جا کے ملے ایک دوسرے سے. یہ ایک 2 میسیج ایک کیس سے ہم نے سماج میں دیکھا کہ دیے گئے. اور اس طرح جو ہمارا سرداری نظام تھا اس نے دونوں فرنٹ پہ عورتوں کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دیا، مائنارٹیز کے خلاف اور عورتوں کے خلاف. اس کے بعد شاید آپ لوگوں کو کم ہی پتہ ہو کہ سندھ کے اندر اس ٹرائبل بیلٹ میں ایک قبرستان ہے جس کو کاریوں کا قبرستان کہا جاتا ہے، جہاں پہ جو عورتیں کاری کر کے ماری جاتی ہیں ان کو نارمل قبرستان میں نہیں دفنایا جاتا، ان کو کاری کے قبرستان میں علیحدہ ایک قبرستان ہے وہاں دفنایا جاتا ہے. ان پہ کفن دفن جائز نہیں ہے، نہ ان کا نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، نہ قبر پہ کوئی پھول رکھنے جاتا ہے. 2012 میں وومن ایکشن فورم کراچی اور حیدرآباد 14 میں ہم نے طے کیا کہ ہم کاریوں کے قبرستان جا رہے ہیں. کافی عرصہ ہم 5 کلومیٹر پیدل کچے میں گئے اور ایک قبرستان تک ہم پہنچ گئے. وہاں پہ دیکھ کے ہمیں جو دھچکا لگا وہ یہ لگا کہ ایک قبر اب بھی تازہ بنی ہوئی تھی وہاں پہ، اور ایک خاتون اس قبر پہ رو رہی تھی، جس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ قبرستان آج بھی ہرا بھرا ہے، آج بھی یہاں پہ عورتیں پھینکی جاتی ہے اور ماری جاتی ہے. یہ 2015 میں جہاں پہ ہم خود گئے ہوئے تھے. یہ جب میں پیپر لکھ رہی تھی تو وہاں پہ جو ہماری عورتیں ہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ قبرستان آج بھی قائم اور دائم ہے، کیونکہ میں 2015 میں گئی ہوئی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ روبینہ چانجو نے کہا کہ ہاں آج بھی وہ قبرستان قائم اور دائم ہے، کیونکہ آج بھی عورتوں کو زندہ مار دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے. اب جو ہمارے پاس سب سے بڑا چیلنج آیا سندھ کے اندر ہوا یہ کہ جاگیرداری نظام شروع سے صدیوں سے موجود ہے، قبائلی نظام بھی صدیوں سے موجود تھا، لیکن جاگیردار کے پاس پہلے لینڈ ہولڈنگ ہوتی تھی، اور اس لینڈ ہولڈنگ کے پاس جتنی زمین تھی اس زمین پہ جتنے بندے رہتے تھے. یہ جو فلڈس آئے اس فلڈس میں بہت زیادہ مائیگریشن ہوئی. جاگیرداری نظام کی جو پیل پاوے تھے، جو اس کے ڈھانچے تھے، وہ کافی اس فلڈ کی وجہ سے، ماس مائیگریشن کی وجہ سے ان کو کافی نقصان پہنچا. قبائلی نظام کو البتہ اس پورے سسٹم سے کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا، کیونکہ قبیلے کے پاس لینڈ ہولڈنگ نہیں ہوتی، قبیلے کے پاس مین پاور ہوتا ہے، ان کے پاس زرخیز زمینیں نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی نقصان پہنچے، اس کو کوئی تکلیف پہنچے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ جاگیرداری نظام تو تھوڑا بہت نیچرل ڈیزاسٹر کے نتیجے میں ڈائلیوٹ ہوا. جاگیرداری نظام کے اندر جو عورت کے بیچنے کے فیصلے تھے، خریدنے کے فیصلے تھے، اس کا رجحان تو بہت کم ہوا. اس کا بنیادی سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورتوں کے تحریک کے نتیجے میں جو قوانین پاس ہوئے ان قوانین میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ آنر کرائم کے لیے سزائے موت ہے، اور ریاست کی مدت میں یہ مقدمے درج ہو رہے تھے. پہلے بھائی قتل کرتا تھا، ماں کیس کرتی تھی اور ایک دوسرے کو معاف کر دیتے تھے. لیکن قبائلی سردار جاگیردار سے زیادہ ہوشیار نکلے. پہلے مولوی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، مولوی کو اپنے ساتھ لے لیا، پھر قبائلی سرداروں نے ایک اور ٹرک پلے کی. اب جو قبائلی سردار فیصلے کرنے لگے تو ان فیصلوں میں ہونے یہ لگا کہ جو آپ کا مسجد کا مولوی تھا اس کو بھی ساتھ بٹھایا گیا. جب فیصلہ ہونے لگا تو اس کو کہا گیا کہ بتاؤ کہ شریعت کیا کہتی ہے. اب دین ملا فساد فی سبیل اللہ، تو دین ملا کی شریعت تو فساد فی سبیل اللہ ہی ہوگا. تو وہ جو ملے کی شریعت، جو مقامی ملے کی شریعت تھی، وہ فیصلے کا حصہ بننے لگی. پہلے قبائلی سردار قرآن پہ قسم لے کے زبانی فیصلے سناتے تھے، اب قبائلی سردار پہلے لکھتے ہیں کہ فلاں مولوی، فلاں شریعت، فلاں یہ کیسے، اور یہ اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے. تو اگر آپ فیصلے کو چیلنج کریں تو آپ شریعت کو چیلنج کریں، آپ مقامی مولوی کو چیلنج کریں، اور مقامی مولوی کو چیلنج کریں تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں.
ऐसा ही एक वाक़या हुआ 2019 में, जहाँ पे एक 8 माह हामला बीवी को शोहर ने सालेहपट में सखर के करीब कत्ल करके उसके टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन में दबा दिया। 3 महीने के बाद शोहर किसी और जुर्म में गिरफ्तार हुआ और पुलिस इंट्रोगेशन के बाद उसने एतराफ़ किया कि उसने अपनी बीवी को भी 3 महीने पहले कत्ल कर दिया था। एक 8 माह की हामला औरत 3 महीने से गायब थी। ना औरत के वालिदैन को फ़िक्र थी, ना औरत के लवाकिन को फ़िक्र थी, ना मर्द को, ना गांव वालों को, ना शहर वालों को। ऐसा सन्नाटा था कि कोई कंप्लेन भी नहीं आई। अगर शोहर कंप्लेन ना बताता तो कोई पता भी नहीं था। जब ये केस हमारे तक पहुंचा तो हमें पता चला कि उसने कहा कि नामर्दूद औरत भाग गई है अपने आशिक के साथ। तो सब चुप करके बैठ गए। किसी ने ये सोचा भी नहीं कि उस औरत को कत्ल किया जा सकता है। इसके नतीजे में हुआ ये कि हमने तय किया कि हम सखर जाके औरत मार्च करने जा रहे हैं। वुमेन एक्शन फोरम हैदराबाद ने ऐलान किया कि 2020 में हम सखर मार्च करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कबायली निज़ाम है इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है, मौलवी इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है। शिकारपुर में बम ब्लास्ट हुआ तो हम लोग, हमारी सारी सिविल सोसाइटी जिसकी क़यादतें औरतें कर रही थी, वो वहाँ तक पहुँच गई और शिकारपुर में जाके इमाम बारगाह में हम लोगों ने पुरसे दिए और चैलेंज किया मौलवी को कि हम सिंध में इस तरह का होने नहीं देंगे। उसके बाद जब हम मार्च करने गए सखर का, तो सबसे पहले जो हमें धमकियाँ आने लगी, वो एक मेन स्ट्रीम सियासी पार्टी है, उसके सिंध के अमीर ने कहा कि ये वातगाड़ी हुमायूं, ये कहते हैं जो ऐसी चालू औरतें हैं ये आ जाएंगी हमारे खिते में, ये आएंगी तो हम इनको देख लेंगे, हम इन औरतों को मार्च करने नहीं देंगे, क्योंकि ये बदकिरदार और दीन के ख़िलाफ़ काम करने वाली औरतें हैं। पहले रस्म व रवाज होता था तो कम से कम दीन सामने नहीं आता था कि हम दीन के गुनहगार हैं। अब हमें दीन का गुनहगार करार दे दिया गया। उसके बावजूद सिंध में बहुत ज़्यादा मज़ाहमत हुई और पूरी सिंध से हज़ारों औरतें सखर पहुंची और उसी मदरसे के सामने मार्च किया जिस मदरसे ने कहा था कि हम इनको पत्थर मारेंगे और इनको जान से मार देंगे। एक और भी बात मैं आपको बताती चलूं कि ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के मौलवीज़ थे जो औरतों को रोक रहे थे, इनका जो इजलास हुआ था वो पन्नो आकिल में हुआ था। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पन्नो आकिल में कौन बैठा हुआ है। 25 मजहबी जमातें और मदारस ने मिलके ये ऐलान किया कि सिंध के अंदर, सखर के अंदर इन बदकिरदार बेदीन औरतों को हम मार्च करने नहीं देंगे। ये वो औरतें हैं जो कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जबकि हमारा दीन तो कहता है कि तेरा जिस्म सरदार की मर्ज़ी। मुल्क का दीन तो यही करता है, वो ये नहीं कहता कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। जब हम वहाँ पे मार्च करने पहुँचे, उसके 2 महीने के बाद उसी मार्च की एक लीडर के ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा दिया गया और उसके जो नताइज होते हैं, मुझे मत ही लगाए हो, मेरे ऊपर ही ब्लास्फेमी का झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया कि आपने ब्लास्फेमी की है। और उसके बाद जो उसके नताइज होते हैं, जो लवासमात होते हैं, उसके हम मैं क्या ज़िक्र करूं, क्योंकि इश्क में गम वो उठाए हैं कि जी जानता है, लुत्फ़ भी वो पाए हैं कि जी जानता है। तो ये तो हमारी इश्क की एक मंजिल है, उसमें अगर कत्ल भी होके आएंगे तो सुरखरू ही ठहराएंगे। ब्लास्फेमी का भी इल्ज़ाम लगा तो मैं समझती हूँ कि हमने मुल्ले को ललकारा था। ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा, उस ब्लास्फेमी के इल्ज़ाम के नतीजे में ये हुआ कि 2021 में जब हम मार्च करने जा रहे थे, औरतें हमारे साथ खड़ा होना नहीं चाह रही थी, औरतें हमसे डर रही थी। हमें कहा जा रहा था, मैं खुद उस मार्च में शामिल थी, मेरे इर्द गिर्द कोई औरत नहीं चल रही थी, उनको डर लग रहा था कि कोई इसके बगले हमें ना गोली मार दे। इतनी दहशत फैलाई गई। उसके साथ साथ सिर्फ दहशत नहीं फैलाई गई, उसके साथ ये मौलवी जो सरदार के साथ बैठा होता था, उसको सरदार की सारी हरकतें, ये कारोकारी, जुराइम, अगवा बराए तावान, इसने कभी उसके ख़िलाफ़ दीन और शरीयत की बात नहीं की। लेकिन जब औरत की बात आई, उस वक्त उस मौलवी को शरीयत और दीन याद आ गया। हुआ ये कि उस ब्लास्फेमी के बाद ये चुप करके नहीं बैठे, उसके बाद भी अब बाकायदा इन लोगों ने अपना नेक्सस इस तरह इस्टेब्लिश कर लिया
کہ یہ پورے پولیٹیکل بیلٹ میں سب سرداروں کے پاس گئے اور ان سرداروں سے یہ کہا گیا کہ یہ جو آپ کے علاقے میں عورتیں انسانی حقوق کا کام کر رہی ہیں، یہ جو فلاں یہ صحافی بات کر رہا ہے، یہ جو وکیل ان عورتوں کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، ان سب کو آپ کسی طریقے سے سبق سکھاؤ۔ اب یہ ہونے لگا کہ کچھ دن کے لیے آپ دیکھیں گے کہ مقامی پریس میں جو عورتوں کے اوپر تشدد کی خبریں تھیں وہ آنا بند ہوتی گئی۔ پھر مقامی صحافیوں نے just 2 minutes more پھر مقامی صحافیوں سے جب انٹرنلی ہمیں میسیج کرتے لگے کہ ہمیں بہت دھمکیاں مل رہی ہے، یہاں پہ عورت قتل ہو گئی ہے، ہم لکھ نہیں سکتے، آپ لوگ لکھیں، ہم بات نہیں کر سکتے، آپ لوگ بات کریں۔ پہلے مقامی وکیل کھڑا ہو جاتا تھا کیس کے لیے، پھر مقامی وکیل نے انکار کرنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کا کیس نہیں لے سکتے کیونکہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہے۔ تو پہلے عورت کا کیس تھانے میں جاتا تھا، اب آپ کا پولیس کیس رجسٹر نہیں کرتی، اب آپ کا صحافی کیس رپورٹ نہیں کرتا، اب آپ کو وکیل نہیں ملتا جو آپ کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تو اس طرح جو انتہا پسند قوتیں ہیں، وہ انتہا پسند قوتیں قبائلی سردار کے ساتھ، جاگیرداری کے ساتھ آپس میں مل گئی۔ ایک ماجرا اور بھی ہوا، میں چاہ رہی ہوں وہ مس نہ ہو۔ وہ ماجرا یہ تھا کہ پہلے ان کے پاس مین پاور تھا، پہلے ان کے پاس ہتھیار تھا، لیکن اب یہ حکومت کا حصہ بھی بن گئے۔ جو ریکنسیلیشن کی بات ہوئی وہ غریب اور امیر میں ریکنسیلیشن نہیں ہوئی، وہ ہاری اور وڈیرے میں ریکنسیلیشن نہیں ہوئی، وہ سارے سندھ کے وڈیرے جاگیردار میں آپس میں ریکنسیلیشن ہوئی۔ اب کوئی بھی وڈیرا اپوزیشن میں نہیں ہے، کوئی بھی قبائلی سردار اپوزیشن میں نہیں، سارے حکومت کا حصہ ہے، سارے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساروں کے پاس ریاستی پاور بھی ہے، حکومتی پاور بھی ہے۔ اس وجہ سے بجائے کہ وہ کمزور ہوتے، وہ اور امپاورڈ ہو گئے ہیں، وہ اور اپنے آپ کو مضبوط سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک ماجرا اور بھی ہوا، وہ یہ ہوا کہ جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں تھیں، جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن تھی، جو عورتوں کے حقوق پہ بات کرتی تھی، ان سب کو سیکیورٹی رسک قرار دے کے ملک بدر کر دیا گیا، وہ آوازیں بھی دبا دی گئیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں کیونکہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایک ثانیہ ہوا۔ بے نظیر کے شہادت کے بعد لیڈرشپ مردوں کے پاس چلی گئی۔ پہلے تو 3 سال تو بڑا عورتوں کے حقوق کا نعرے بازی کی اور بات کی، اب پیپلز پارٹی کی سیاست میں بھی عورت کہیں پہ نہیں کھڑی ہوئی۔ وہ ریکنسیلیشن جو پیپلز پارٹی مولویوں کے ساتھ کر رہی ہے، اس میں جو آپ کی کیجویلٹی ہے وہ عورتیں ہیں، عورتوں کے حقوق ہے، لوگوں کے حقوق ہے، ہم سب کے حقوق ہیں جو کمپرومائز ہو جاتے ہیں ان کی سیاست کے نظر۔ تو سندھ کی عورت اس وقت، سندھ میں ایک ہوتا ہے راون جسے کہتے ہیں، اس کو ہم سندھی میں ڈہے سر کہتے ہیں، جس کے 10 قسم کے سر ہوتے ہیں۔ تو اب یہ سارے جو ایک ایک سر ہوتا تھا نا، جاگیردار کا سر تھا، راون کا ایک سر، اس کے قبائلی سردار تھا کا، اب ان دونوں کے بیچ میں ایک سر ملے کا بھی آ گیا ہے۔ اب ہمیں ڈائریکٹ ملے کے ساتھ بھی کنفرنٹیشن کرنی پڑتی ہے، اس کو چیلنج کرنا پڑتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر عمر کوٹ کے اندر جب ڈاکٹر شہناز کمبھر کو ایک جھوٹے انکاؤنٹر میں جھوٹا بلاسفیمی کا الزام لگا کے مارا گیا، تو اس وقت آپ نے دیکھا کہ چند عورتیں نکلی تھیں، اس کے پیچھے ہزاروں لوگ کھڑے تھے، اور ان عورتوں کو للکارنے کے لیے کون آیا تھا سکھر میں؟ ایک پوری آرمی لے کے، وہی مین اسٹریم پارٹی کا، وہی سندھ کا امیر تھا جس نے کھڑے ہو کے مجھے کہا تھا کہ تم بلاسفیمی سے، اسی نے ان عورتوں کو کہا تھا کہ ہم تم لوگوں کو آگے بڑھنے نہیں دیکھیں۔ تو اب ہر فرنٹ میں جو عورتوں کے حقوق کی آوازیں تھیں، ایک تو عورتیں جو خود سروائیور ہیں، وکٹم ہیں، اس کے لیے جو آواز بلند کرتی تھی، جو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر تھی، وہ خود ان کے جو اپنا تحفظ ہے، سیکیورٹی ہے، وہ کمپرومائز ہو گئی ہیں۔ سندھ کیا پورے پاکستان کے اندر آپ دیکھیں، سکھر عورت مارچ ہو، کراچی عورت مارچ ہو، لاہور عورت مارچ ہو، اسلام آباد عورت مارچ ہو، کون پتھرا کر رہا تھا ان عورتوں کے اوپر، جو صرف یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ عورتوں کو آنر کے نام پہ مارا نہ جائے؟ یہی مولوی تھا جس کو آگے کر دیا گیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو ہماری جدوجہد ہے
وہ جدوجہد ان فسطائی قوتوں کے خلاف ہیں جو سارے اپنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں، لیکن ہم بھی جھکنے والے نہیں، ہم بھی رکنے والے نہیں۔ میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ ہماری عورتیں بلے شاہ کے بھٹائی کے تنبورے، بلے شاہ کی کافی اور کشور ناہید کے اس گیت کو اپنا ترانہ بنا لیتی ہے کہ نہ ہم نہ روب کھائیں، نہ ہم گناہ گار عورتیں جو روب کھائیں نہ اہل جبہ کے تمکنت سے۔ تو ہم تو ویسے بھی گناہ گار ہیں، ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ ہم کسی روب میں نہیں آئیں گے، یہ جدوجہد ہماری جاری رہے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔